کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم التاسع عشر عنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم يغرس غرسا الا كان ما اكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة ولا يرزقه احد الا كان له صدقة رواه مسلم وفي رواية له فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة وفي رواية له لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس حدیث میں حدیث کی کتاب ریاض الصالحین کے باب فی بیان کثرت طرق الخیر کی حدیث نمبر 19 آپ کے سامنے ابھی پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ حدیث پاک بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث مسلم شریف میں 3 طرح سے روایت کی گئی ہے، اور 3 روایتوں میں الگ الگ الفاظ ہیں۔ جو سب سے پہلی روایت ہے اس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے، کوئی بھی درخت لگاتا ہے، درخت پھلدار لگاتا ہے یا سایہ دار لگاتا ہے، اور جو بھی اس درخت سے کھایا جاتا ہے اس پر بھی اس مسلمان کو صدقے کا اجر اور ثواب ملتا ہے، اور جو اس سے چوری کیا جاتا ہے اس پر بھی اس کو صدقے کا اجر اور ثواب ملتا ہے، اور کوئی بھی چیز اس میں سے جو کم کرتی ہے، کوئی چیز کھا لیتی ہے، کم ہو جاتا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو دوسری روایت ہے اس میں یہ الفاظ آتے ہیں فلا یغرس المسلم غرسا، مسلمان جو بھی کوئی درخت لگاتا ہے اس سے انسان کھاتا ہے، کوئی جانور کھاتا ہے، ٹھیک ہے، بکری، بیل، گائے، گدھا، گھوڑا، کوئی بھی جانور کھاتا ہے اس سے، ولا طیر، اور کوئی بھی پرندہ اس سے کچھ کھا لیتا ہے اس درخت سے یا اس فصل سے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کان لہ صدقۃ الی یوم القیامہ، جب تک وہ درخت قائم رہے گا اس سے یہ انسان، جانور، چرند پرند کھاتے پیتے رہیں گے، اس بندے کو صدقے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور جو تیسری روایت ہے اس میں یہ الفاظ آتے ہیں جو ہی مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے یا کوئی کھیتی اگاتا ہے اسے انسان کھاتا ہے یا کوئی جانور کھاتا ہے، اور کوئی بھی چیز اس سے کھاتی ہے تو اس پر اس بندے کو اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اب اس حدیث پاک سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سب سے پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں سے ہر بندے کو چاہیے کہ درخت لگائے، ٹھیک ہے، سایہ دار لگا سکتے سایہ دار لگائے، پھلدار لگائے، اور یہ نیت کرے کہ اس سے جو بھی فائدہ اٹھائے گا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس پر اجر عطا فرمائے، خود بھی اس سے فائدہ اٹھائے اور نیت بھی کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ جیسے کہتے ہیں نا، ملک میں مہم بھی شروع ہوئی تھی کہ یہ اتنے درخت لگانے ہیں، تو درخت لگانے پر اجر و ثواب بھی ملتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ درختوں کے بہت فائدے ہیں۔ ہم جو سانس لیتے ہیں آکسیجن، یہ درختوں کے ذریعے جو ہے وہ آتی ہے۔ جتنے زیادہ درخت ہوں گے آندیاں طوفان کم آئیں گے، اور آکسیجن زیادہ ہوگی، بیماریاں کم ہوگی، آلودگی ختم ہوگی، تو ثواب بھی، ایک قومی ذمہ داری بھی اور ایک دینی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ ہمیں سے ہر بندے کو چاہیے جتنا ہو سکے اس کو درخت لگانے چاہیے، سایہ دار، پھلدار۔ دوسرا اس حدیث پاک میں تسلی ہے اس شخص کو جو کسان ہے یا جس نے درخت لگایا ہے، اس کو اللہ کے نبی تسلی دی ہے کہ دیکھ تم نے فصل لگائی ہوئی ہے، بیجی ہوئی ہے فصل، کوئی انسان اس سے کھا لیتا ہے، اگرچہ کسی کی فصل سے بغیر اجازت کے کوئی چیز کھانی نہیں چاہیے، کوئی کاٹنی نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ چوری ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی انسان اس سے کھا لے گا، کوئی پرندہ کھا لے گا، کوئی جانور کھا لے گا، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اس کھیتی والے کو اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرمایا اس کھیتی والے کسان کو چاہیے کہ دل سوڑا نہ کرے، یہ نہیں ہے غصے میں آ کر، تیش میں آ کر اور کسی جانور کو مار دے، کسی انسان کو مار دے، کسی
پرندوں کو جو ہے وہ مرغی وغیرہ کو زہر ڈال دے، تو ایسا نہ کرے، ٹھیک ہے۔ جیسے کئی واقعات آتے ہیں، پچھلے دنوں میں ایک واقعہ آیا تھا اخباروں میں، بہت مشہور ہوا تھا کہ ایک گدھا جو ہے وہ گدھا یا بیل تھا، ایسا کوئی جانور تھا، وہ ایک بندے کی فصل میں چلا گیا، اس نے اس کو پکڑ کے مار کے اس بالکل لہو لہان کر دیا۔ بے زبان جانور تھا، اسے کیا پتہ ہے کہ یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں، مارنا نہیں چاہیے، اس پر اس کو اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرماتے۔ اس طرح آتا ہے کہ ایک شخص نے اس کی فصل میں مرغیاں کی، اس نے زہر ڈال دی، مرغیاں مر گئیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بے زبان جانور ہے، اس کو زہر ڈالنے کا کوئی وقت نہیں ہے، اگر نہ ڈالتا تو اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرماتے اس کو۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسان کو، باغ لگانے والے کو، درخت لگانے والے کو تسلی دی ہے کہ اگر تیرے باغ سے، تیری فصل سے، تیری کھیتی باڑی سے کوئی چیز کھا لے گی، تمہیں اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔